حکومت کلبھوشن یادو آرڈیننس کے تحت ایک NRO دینے جا رہی ہے انڈیا کو، اور نہ صرف یہ بلکہ دیگر NROs کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا۔ آج جو گفتگو کی گئی امیر عباس، جو گفتگو ہوئی ہے وفاقی وزیر قانون کی جانب سے، جو وضاحت دی گئی ہے اس سے تو یہ تاثر بھی سامنے آتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ایک حوالہ دیا کہ انٹرنیشنلی ظاہر ہے زیادہ قد رکھتا ہے انڈیا اور اس کا پریشر زیادہ ہے، تو شاید ہم اس پریشر میں آ کر یہ کر رہے ہیں۔ کونسلر رسائی تو جیسے پہلے کہا گیا، یہ اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے کہ وہ تو آپ پہلے دے چکے ہوئے ہیں، اتمام حجت تو پہلے آپ کر چکے ہوئے ہیں، تو اس سے یہ تاثر سامنے آتا ہے کہ ہم کسی پریشر میں ہیں اور اس کو یہ ایکسپوز کرنے کی باتیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف اتمام حجت تک کا نہیں ہے بلکہ ایک پریشر بھی ہے انڈیا کا جس کو ہم بار بار کاؤنٹر کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس پریشر کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا؟ دیکھیں اعتزاز، پریشر تو ان کا پریشر ایک حقیقت تو ہے۔ امریکہ ان کے ساتھ، روس پچھلے 70 سالوں میں ان کے ساتھ رہا، یورپ سارا ان کے ساتھ ہے، جتنے آپ کے ویسٹرن الائز ہیں وہ سارے اس کے ساتھ ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر وہ پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے، اسلامی جتنے بھی آپ کے ریپبلکس ہیں ان کے اندر وہ جا چکا ہوا ہے، آپ کی OIC کے اندر وہ پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے، سعودی عرب کے اندر وہ تعلقات بنا چکا ہوا ہے۔ آپ کے پاس تو فرینکلی انٹرنیشنلی تو آپ اس کی نسبت آئسولیٹ ہو گئے نا گزشتہ 15-20 سالوں کے اندر۔ اب آپ جس طرح آپ نے جو لا منسٹر کی سٹیٹمنٹ بتائی، دیکھیں پریشر ان کا ہے، اگر آپ ان کا پریشر لیں یہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ پریشر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلبھوشن کو ریلیف دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا میں جو انڈیا کا ماؤتھ پیس ہے وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے پاکستان کے ماؤتھ پیس کی نسبت۔ دنیا انڈیا کی زیادہ سنتی ہے، ان کے پاس پروپیگنڈا ٹولز زیادہ ہیں، وہ دنیا کے بڑے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، گوگل، یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، ان کے اوپر ان کا اثر و نفوذ زیادہ ہے۔ وہ اگر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے دنیا اس کو مانے گی۔ ہم اپنا سینہ چاک کر کے دنیا کے سامنے اپنا سچ بھی رکھیں گے، دنیا نہیں مانے گی۔ جو پاکستان کی حکومت کر رہی ہے وہ حجت تمام کر رہی ہے، بغیر تمام جو آپشنز ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیے بغیر، مطمئن کیے بغیر بھارت کو اور دنیا کے ہمیشہ آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوتا رہے گا۔ لیکن دنیا میں اس نے کیا کہا پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان آتنکوادیوں کی پناہ گاہیں مہیا کرتا ہے، پاکستان میں آتنکواد کے ہائیڈ آؤٹس اور ان کی پناہ گاہیں۔ یہی 15 سال سے دنیا آپ کو کہہ رہی تھی نا۔ اتنا دیکھیں، جو جسے کہتے ہیں نا 5th جنریشن وارفیئر، یا جو وار آف نیریٹو ہے، یہ نیریٹو کا زمانہ ہے۔ اب یہ کچھ سیدھا آگے کسی نے کوئی توپ و تفنگ لے کے نہیں آگے کسی سے لڑنا، تو نیریٹو تو اس کا کامیاب رہا۔ اب کیا ہم اپوزیشن کے اس کے جذبات میں آ کے، ان کے بھڑکاوے میں آ کے اس کے نیریٹو کو پھر چھہ دے دیں؟ قطعاً نہیں۔ میں نے آپ سے پہلے یہ اپوزیشن کا، جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے ہم نے یہاں رسپانسیبل بات کرنی ہے، اپوزیشن فلور آف دی ہاؤس پہ ارسپانسیبل بیہیویئر کا مظاہرہ کر رہی ہے، ظاہر ہے مخالفت کرنی ہے۔ آپ کے خیال میں ظاہر ہے وہ یہ حوالہ دے رہے ہیں، مودی کے یار کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے، یہی کلبھوشن تھا، اس کی گرفتاری ہوئی تھی، نون لیگ کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں وہ بار بار یہ کہتے تھے آپ کلبھوشن کا نام نہیں لیتے، تو یقینی طور پر اس طرف سے بھی وار چلتے رہے، اس طرف سے بھی وار چل رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اور اس سے پاکستان کے موقف کو فائدہ ہوگا؟ ایکسس دینا تو کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے۔ آپ اپوزیشن کی اگر بات کریں گے تو آپ اس اپوزیشن سے کیا یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے لیے یا اس حکومت کے لیے آ کے تالیاں بجائیں گے؟ کس کام پر اور کس موقع پر تالیاں بجائیں گے؟ یہ اگر عمران خان کوئی تارے بھی توڑ کر لے کر آ جائے، لفظی نہیں، محاورت نہیں، حقیقتاً، یہ پھر بھی تالیاں نہیں بجائیں گے۔ انہوں نے تو کوئی نہ کوئی بھت اڑانی ہے نا عمران خان کی، انہوں نے تو اس پہ پھپتی کسنی ہے، انہوں نے تو عمران خان کی کوئی نہ کوئی خامی تلاش کرنی ہے، انہوں نے تو اس کو کارنر کرنا ہے۔ اپوزیشن ہے، ہر اپوزیشن یہی کام کرتی ہے۔ عمران خان کب معاف کرتے تھے نواز شریف کو، زرداری کو؟ وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے۔ تو اپوزیشن کی بات میں اور آپ جب گفتگو کریں گے تو ہم نے تو ایک ریسپانسبل ایک بات کرنی ہے نا لوگوں کے سامنے۔ ہم نے اپوزیشن کی بات تو نہیں کرنی نا، ہم نے حکومت کی بات کرنی ہے۔ ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو انٹلیکچولی آنےسٹ بات ہے۔ اپوزیشن کا بیانیہ جو ہے وہ تو صرف اور صرف مخالفت کا بیانیہ ہے، ہر کام پر مخالفت کا بیانیہ ہے، کسی کام پر بھی تعریف یا توصیف کا بیانیہ نہیں ہے۔ تو ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں صرف اور صرف حکومت اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتی ہے اس معاملے کے اندر، تاکہ کسی قسم کی کوئی ایسی گنجائش باقی نہ رہے کہ بھارت پھر کسی انٹرنیشنل لابی کو ہمارے خلاف استعمال کر کے۔ لیکن دنیا میں اس نے کیا کہا پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان آتنکوادیوں کی پناہ گاہیں مہیا کرتا ہے، پاکستان میں آتنکواد کے ہائیڈ آؤٹس اور ان کی پناہ گاہیں۔ یہی 15 سال سے دنیا آپ کو کہہ رہی تھی نا۔
दहशत गर्दी वो कर रहा था। इतना देखिए, जो जिसे कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर, या जो वॉर ऑफ नैरेटिव है, ये नैरेटिव का जमाना है। अब ये कुछ सीधा आके किसी ने को तोप तफंग लेके नहीं आके किसी से लड़ना, तो नैरेटिव तो उसका कामयाब रहा। अब क्या हम ऑपोजिशन के उसके जज्बात में आके, उनके भड़कावे में आके उसके नैरेटिव को फिर छह दे दें? कतई नहीं। मैंने आपसे ठीक है, पहले क्यों ये कहा? अपोजिशन का, जैसे आपने कहा कि जाहिर है हमने यहाँ रिस्पॉन्सिबल बात करनी है, अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मुजाहरा कर रही है, जाहिर है मुखालफत करनी है आपके ख्याल में। जाहिर है वो ये हवाला दे रहे हैं, मोदी के यार का बार बार हवाला दिया जा रहा है, यही कुलभूषण था, इसकी गिरफ्तारी हुई थी, नून लीग का जमाना था, और उस जमाने में वो बार बार ये कहते थे आप कुलभूषण का नाम नहीं लेते, तो यकीनी तौर पर उस तरफ से भी वार चलते रहे, इस तरफ से भी वार चल रहे हैं। लेकिन ये मामला आप समझते हैं कि बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहा है और इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को फायदा होगा।